والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 19 سورۃ الحجر 18 تک ہم نے لاسٹ ٹائم اینڈ کیا تھا، تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کتنا کور کرتے ہیں۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم لک الحمد کلہ اولہ وآخرہ ظاہرہ وباطنہ، لا الہ الا اللہ الہ الاولین والآخرین، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، پہلی اور آخری، ظاہری اور باطنی۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ پہلوں اور پچھلوں کا معبود ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اب یہ حمد بھی ہے اور ہماری بے شک، اور ہماری آیت بھی پہلوں اور پچھلوں کے بارے میں آ رہی۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی میچ کروا دیتے ہیں۔ تو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظین۔ سورۃ الحجر ہماری چل رہی ہے، پارہ نمبر 14 ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظین، ہم نے یہ ذکر، قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، قرآن نازل کیا، یہ ذکر نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکا، نہ کوئی کرے گا قیامت تک۔ 1400 سال پہلے سے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرما دیا۔ اور پھر حتیٰ کہ شیاطین جو سنگن لینے کی آسمان پہ کوشش کرتے ہیں، تو اس کو بھی شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اور مارا گیا، اور قرآن کو اتنا محفوظ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری لی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر ہماری 19 سے۔ آج ہم 19 سے شروع کریں گے۔ تو ہم بہت ساری اللہ تعالیٰ کی عطا اور نعمتوں کے بارے میں جانیں گے، پڑھیں گے، پہاڑوں کے بارے میں، ہواؤں کے بارے میں، پانی کے بارے میں، اور زمین کے بارے میں کہ کیسے نباتات اس پہ اگتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مہیا کرتے ہیں سب کو رزق، جتنی بھی اسپیشیز بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں آیت نمبر 19 سورۃ الحجر، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ والارض، و اور الارض زمین کو، مدد نہا پھیلا دیا، نہ ہم نے ہا اسے، مدد نہ پھیلا دیا ہم نے اسے، وَأَلْقَيْنَا اور القی ڈالے، نہ ہم نے، وَأَلْقَيْنَا اور ڈالے ہم نے، فیہا فی اس، ہا فی میں، ہا اس، فی میں، ہا اس، فیہا اس میں، رواسیا پہاڑ، وَأَنبَتْنَا اور انبت اگائی، نہ ہم نے، وَأَنبَتْنَا اور اگائی ہم نے، فیہا فی میں، ہا اس، فیہا اس میں۔ یہ ہا الف فتح ہے، یہ الف زبر ہا، تو یہ ارض جو ہے زمین کی، یہ ضمیر جو ہے زمین کی طرف جا رہی ہے، تو زمین جو ہے مؤنث ہے، اس لیے ہا الف فتح ہے، الف زبر ہا، ٹھیک ہے۔ الف اس لیے آیا کہ مؤنث ہے۔ من کلی ہر طرح کی، شیئن چیز، موضوع مناسب۔ رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ ہم نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ جمائے، اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی۔ آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 19۔ والارض مددناہا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا۔ تو مدد جو ہوتا ہے، میم دال دال، اس کا روٹ ہے۔ مد کہتے ہیں
لمبائی کے رخ کسی چیز کو پھیلانا، لمبائی میں کھینچنا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بالکل گول نہیں ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس پر ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، میخوں کی طرح اللہ نے گاڑے نا پہاڑ کو کہ زمین کو ڈھلک نہ جائے، تو اس پر ہم اٹل پہاڑ ڈال دیے ہیں۔ تو رواسیہ، رواسی راسیہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، راسیہ راسیہ کی جمع، یعنی کہ بوجھ، مراد ہے پہاڑ، پہاڑ، بوجھ کا مراد کیا ہے؟ رواسیہ مراد ہے بوجھ یعنی پہاڑ، تو پہاڑ کا روٹ ورڈ ہے رے سین واو، را سین واو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کسی چیز کا ایک جگہ ٹھہرنا اور استوار ہونا، تو پہاڑ ایک جگہ ٹھہرے ہوئے نا، وہ تو قیامت کے دن جو ہے سب کچھ الٹ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے زمین کے اندر بوجھ ڈال دیے، یعنی کیلے گاڑ دیے ہیں پہاڑوں کی شکل میں، ٹھیک ہے، اور جگہ آتا ہے کہ تاکہ زمین ڈھلک نہ جائے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں ہم نے ہر چیز کی ایک معین مقدار سے جو ساری چیزیں اگا دی ہیں، زمین کے اندر ہم نے ہر چیز جو ہے ایک معین مقدار سے اگا دیے۔ تو موزون، موزون یعنی کہ مناسب، اور موزون کا ایک معنی وزن والی، یعنی جس کا کوئی وزن ہے، اور وزن تولنے کے لیے تولنے کو کہتے ہیں نا، کسی چیز کی وہ خاص مقدار جو ترازو کے ذریعے معین کی جاتی ہے۔ نپی تلی اور جسی، ہم کہتے ہیں نا زچی، نپی تلی اور زچی، اور اس میں ہم نے یعنی زمین میں ہم نے ہر قسم کی موزون چیزیں اندازے کے ساتھ اگائی ہے، ہر چیز جتنی ضرورت تھی اتنی ہی اگائی ہے، اس سے زیادہ نہیں یا اس سے کم نہیں۔ اب دیکھیں سب کا پورا ہو رہا ہے، کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، تو نہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ اگائی ہے نہ کم اگائی ہے، موزون، ٹھیک ہے، نپی تلی، جتنی چاہیے تھی اتنی۔ تو موزون تو کیا مطلب ہوا کہ وزن، موزون کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اندازے کے ساتھ اٹھائی ہے، اگائی ہے ساری چیزیں، نباتات کو، اور مناسب مقدار میں اگائی ہے، اور اس کا مطلب معلوم بھی ہے۔ تو موزون سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے وزن، اندازے کے ساتھ، مناسب اور معلوم۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ایک اور اہم نشان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ نباتات کی ہر نوع میں تناسل کی اس قدر زبردست طاقت ہے کہ اگر اس کے صرف ایک پودے ہی کی نسل کو زمین میں بڑھنے کا موقع مل جاتا تو چند سال کے اندر ہوئے زمین پر بس وہی ایک جو ہے نباتات نظر آتی، کسی دوسری قسم کی نباتات کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ زمین میں کسان جب جو ہے بیج بوتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، ہل چلاتا ہے، تو کیسے وہ بھبک اٹھتی ہے، بارش گرتی ہے، پانی دیتا ہے، اور کیسے کھیت کھلیان اگتے ہیں۔ تو اگر ایک نباتات زمین میں رکھ دی جاتی تو کیا ہوتا کہ چند سال کے اندر ہوئے زمین پر بس وہی نظر آتی، کسی دوسری قسم کی نباتات کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ مگر یہ ایک حکیم اور قادر مطلق کا جو کہ اللہ تعالیٰ سوچا سمجھا منصوبہ ہے، جس کے مطابق بے حد و حساب اقسام کی قسم کی نباتات اس زمین پر اگ رہی ہیں، اور ہر نوع کی پیداوار اپنی ایک مخصوص حد تک پہنچ کر رک جاتی ہے۔ اسی منظر کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہر قسم کی جسامت، پھیلاؤ، اٹھان اور نشو و نما کی ایک حد مقرر ہے، جس سے نباتات کی کوئی قسم بھی تجاوز نہیں کر سکتی۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے درخت، ہر پودے، ہر بیل بوٹے کے لیے جسم، قد، شکل، برگ و بار اور پیداوار کی ایک مقدار پورے ناپ تول اور حساب اور شمار کے ساتھ مقرر کر رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا ہے، قادر مطلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کا ذکر فرماتے ہیں کہ اسی نے اسے پیدا کیا، زمین کو مددنا پھیلایا، اس میں رواسیہ، راسیتن کی جمع، پہاڑ بنائے، جنگل اور میدان قائم کیے، پھر وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون، کھیت اور باغات اور تمام چیزیں اندازے، مناسبت اور موزونیت کے ساتھ ہر ایک موسم، ہر ایک زمین، ہر ایک ملک کے لحاظ سے بالکل ٹھیک پیدا کی، جو بازار کی زینت اور لوگوں کے لیے خوشگوار ہے۔ زمین میں قسم قسم کی مشیت اس نے پیدا کر دی ہے، تمام طرح کی نباتات جو دیکھنے میں بھی خوشگوار ہے، اور ہم اس کو ذائقہ بھی اس کا مزیدار ہوتا ہے، اور اسے ہم کھا پی کر جو ہے
خوش بھی ہوتے ہیں، ہمارے لیے خوشگوار بھی ہیں۔ آیت نمبر 20 کی طرف آتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وجعلنا اور جعلا بنائے نا ہم نے، وجعلنا اور بنائے ہم نے، لکم لیے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، معاشہ اسباب معیشت، ومن اور اس کے لیے بھی، لس نہیں ہو تم لہو جس کے لیے، برازقین رازق۔ آیت ترجمہ، ترجمہ، اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو۔ تو آیت کی طرف آتے ہیں، تو پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے زمین کو بنایا، پھر اس میں پہاڑ جو ہے اس میں پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے کہ زمین کو ڈھلک نہ جائے، پھر اس میں جو ہے نباتات اگائی، وامبتنا فیہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وامبتنا فیہا من کل شیء، ہر طرح کی چیزیں اگائی اس میں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر کیا کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی ہیں۔ اب زمین سے ہی جب نباتات اگتی ہے تو وہ روزی بنتی ہے نا، اس کو کھاتے ہیں۔ تو معائش، جعلنا لکم فیہا معائش جو ہے معیشت کی جمع ہے، سامان زندگی، وسائل کھانے پینے کی چیزیں، خاص طور پر خوراک، غلہ، پانی، یعنی دنیاوی زندگی کے جو اسباب ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ساری ہم نے کھانے پینے کی روزیاں تمہارے لیے بنا دی، ومن لستم لہو برازقین، اور جو ہے جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی رازقین، رزق کی جمع، رازقین کیا ہے، رزق کی جمع، رزق دینے والے، کھلانے والے، اور ان کے لیے بھی سامان اور اسباب بنائے جن کو تم نہیں کھلاتے، مثلاً کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور، سمندری جانور، سی اینیملز، ان سب کو بھی اللہ کھلاتا ہے۔ یہاں رہنے کے سامان جن پر زندگی کا انحصار ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے مہیا کیے ہیں۔ اور معیشتاً جو ہے نا، یہاں پہ جو لفظ ہے معاشہ، تو معیشتاً یہ ہے، کس سے ہے اس کا روٹ ورڈ، یہ شین سے، ٹھیک ہے، عین یہ شین، عیش، ایش سے، عیش زندگی کو کہتے ہیں عربک میں۔ عیش ہمارے یہاں عیش کا کچھ اور مطلب ہوتا ہے اردو میں، لیکن عربک میں عیش زندگی کو کہتے ہیں۔ اور سمندر میں ایسی مخلوق ہے جو اپنے منہ سے کچھ نہیں کھاتی۔ اب دیکھیں ہمیں تو یہ بھی پتا ہے نا کہ سمندر میں ایسی مخلوق ہے جو اپنے منہ سے کچھ نہیں کھاتی، ان کے جسم میں ایسے ریسیپٹرز ہیں کہ جن سے وہ اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں، جسم میں ریسیپٹرز ہیں جن سے وہ غذا حاصل کر لیتے ہیں، منہ سے کچھ نہیں کھاتے۔ تو ان کے لیے بھی یہ اللہ نے سامان مہیا کیے ہیں۔ تو ضروری نہیں کہ انسان کھا کر ہی زندہ رہے، آکسیجن وہ بھی زندگی کا سامان ہے، پانی بھی زندگی کا سامان ہے، اور مختلف طرح کے کھانے بھی زندگی کا سامان ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلنا لکم فیہا معائش، اور اسی میں ہم نے تمہاری روزیاں بنا دی زمین کے اندر، ومن لستم لہو برازقین، اور جنہیں تم روزی دینے والے نہیں ہو، یعنی ہمارے کیڑے مکوڑے، جنگلی جانور، سمندری جانور، اس سے مراد نوکر، چاکر، غلام اور جانور ہیں، یعنی جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا جن پر تم سواری کرتے ہو، سامان بھی لاد کر لے جاتے ہو، انہیں ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہو، غلام، لونڈیاں، نوکر، چاکر، جن سے تم خدمت گزاری کا کام لیتے ہو۔ یہ اگرچہ سب تمہارے سبارڈینیٹس ہیں، اگرچہ سب تمہارے ماتحت ہیں، تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں، اور تم ان کے چارے اور خوراک وغیرہ کا انتظام بھی کرتے ہو، لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم اگر کسی نوکر چاکر کو کسی کو دے رہے ہیں، ہم کہیں نوکر ہیں، ہم امپلائی ہیں کسی امپلائر کے ہاں، تو اصل میں وہ تو نہیں دے رہا، اللہ نے دیا نا، اللہ دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں ان کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، تم نہیں ہو۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم ان کے رازق ہو، اگر تم نے انہیں کھانا نہیں دو گے تو بھوکے مر جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو زمین میں قسم قسم کی معیشت اس نے پیدا کر دی، انہیں بھی پیدا کیا جن کی روزی رسا تم نہیں ہو، یعنی چوپائے اور جانور، لونڈی، غلام وغیرہ،
بس قسم قسم کی چیزیں، قسم قسم کے اسباب، قسم قسم کی راحت، ہر طرح کے آرام اس نے تمہارے لیے مہیا کر دیے، کمائی کے طریقے تمہیں سکھائے، جانوروں کو تمہارے زیر دست کر دیا، وہ ہمارے انڈر میں ہمارے تابع ہے تاکہ کھاؤ بھی، سواریاں بھی کرو، لونڈی غلام دیے کہ راحت و آرام حاصل کرو، ان کی روزیاں بھی کچھ تمہارے ذمے نہیں بلکہ ان کا رزاق بھی اللہ ہے، نفع تم اٹھاؤ اور روزی وہ پہنچا، ہم نفع اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے۔ آیت نمبر 21 الحجر، انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَإِن و اور ان نہیں، ان کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ یہاں تو ان کا مطلب نہیں ہے، کوئی بتائے گا ان کا اور کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کا لفظی ترجمہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اننا کی بات کر اننا کی بات کر رہی ان اچھا جی بولیں بولیں، کوئی بات نہیں، غلط بولیں، پارٹیسپیٹ کریں۔ وا کا مطلب اور ہوتا ہے کیا؟ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ان الف اور نون، الف اور نون، جی وا تو اور ہو گیا، الف نون زیر ان، ٹھیک ہے، الف کسرہ نون ساکن، اننا وہ اننا ہوتا ہے نا بے شک، اگر ان کا مطلب نہیں، ان میں مطلب کہ اگر آئے گا نا، اگر جی ہاں، وہ اس اس کا مطلب حالت اگر بھی ہوتا ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو یہاں پہ ان کا مطلب نہیں ہے، غور کریے گا، اور ان کا مطلب اگر بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وَإِن اور نہیں، تو یہ کنفیوز، یہاں پہ ان ہے کانٹیکس میں، من شعین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، من شعین کوئی چیز، الا مگر، اندنا اندہ پاس، نہ ہمارے، اندنا ہمارے پاس، خزائنہ خزائن خزانے ہیں، ہو اس کے، خزائنہ خزانے ہیں اس کے، وما اور نہیں، ننزلہ نو ہم، نزلو اتارتے، ہو اسے، ننزلہ ہم اتارتے اسے، الا مگر، بقدر سات اندازے، معلوم معلوم کے۔ نواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن آیت 21۔ کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، اور ہم ہر چیز کو اس کے مقرر اندازے سے اتارتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، تو خزائن جو ہے، خزانہ کی جمع ہے، خزانہ کے معنی ہوتا ہے ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، اور جمع کر کے حفاظت سے رکھنا، اسی لیے مال کے محافظ کو خازن کہتے ہیں یا خزانچی کہتے ہیں۔ مال کی جو حفاظت کرتا ہے، مال کا جو محافظ ہوتا ہے جس کو ہم رکھتے ہیں، اس کو خازن کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں، خزانچی۔ تو خزانچی مال جمع بھی کرتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ حفاظت بھی کی ہے ان کی، اور مال دیا بھی ہے، اور ہم ہر چیز کو اس کی مقررہ انداز سے اتارتے ہیں، بی قدر، وما ننزل الا بقدر معلوم، بی قدر معلوم، مقررہ اندازہ، یعنی اللہ کی اس دنیا میں ویل پلان نظام کام کر رہا ہے، تناسب ہے، ہر چیز میں نہ کمی ہے نہ زیادتی۔ بعض نے خزائن سے مراد بارش لی ہے کیونکہ بارش ہی پیداوار کا ذریعہ ہے، لیکن زیادہ صحیح بات، اس سے مراد تمام کائنات کے خزانے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ حسب مشیت و ارادہ عدم سے وجود میں لاتا رہتا ہے، عدم سے اس کو وجود میں لایا اور ابد تک یہ چیزیں رہیں گی۔ تو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، یہاں اس حقیقت پر متنبہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ معاملہ صرف نباتات ہی کے ساتھ نہیں، خاص نہیں، بلکہ تمام موجودات کے معاملے میں عام ہے، ہوا، پانی، روشنی، گرمی، سردی، جمادات، نباتات، حیوانات، غرض ہر چیز، ہر نوع، ہر جنس، ہر قوت و طاقت کے لیے ایک حد مقرر ہے
جس پر وہ ٹھہری ہوئی ہے، اور ایک مقدار مقرر ہے جس سے نہ وہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ اسی تقدیر و کمال درجہ کی حکیمانہ تقدیری کا یہ کرشمہ ہے کہ زمین سے لے کر آسمانوں تک پورے نظام کائنات میں یہ توازن، یہ اعتدال اور یہ تناسب نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہوتی یا بہت سے خداؤں کی کاریگری و کارفرمائی کا نتیجہ ہوتی تو کس طرح ممکن تھا کہ بے شمار مختلف اشیاء اور قوتوں کے درمیان ایسا مکمل توازن اور تناسب قائم ہوتا اور مسلسل قائم رہ سکتا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی ذات ہے جو سب کر رہی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، میں تفسیر میں نے کی تو بقدر معلوم سے کیا مراد ہے؟ کسی کی سمجھ میں آیا؟ بقدر معلوم کیا جواب ہے آپ لوگوں کا؟ بقدر معلوم سے کیا مراد ہے؟ ایک مقررہ مقدار میں۔ جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، بارک اللہ فی علمک۔ چلیں ہم دیکھ لیتے ہیں آنسر، ہماری بہن نے بالکل صحیح کہا۔ بقدر معلوم سے کیا مراد ہے؟ آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو ایک اندازے سے مناسب مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں، ورنہ یہ دنیا اپنا توازن کھو دیتی۔ آپ دیکھیں نا، جو بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے، ایک دم پیسہ آ جاتا ہے، وہ کیسا عجیب ہو جاتا ہے، کیسے کیسے کام کرنے لگتا ہے۔ اللہ من رحم اللہ، ساروں کی بات نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک توازن، ایک تناسب اور ایک مقدار قائم رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ حکیم ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر۔ آیت نمبر 22، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اعتدال بھی ہے اس کا جی meaning، جزاک اللہ، بالکل صحیح فرمایا، مبارک اللہ فی جی، اعتدال بھی جی، اعتدال۔ اعتدال، تناسب، توازن، جزاک اللہ کا سارے الفاظ ہیں بھیا۔ اتنا اچھا پارٹیسپیشن ہے آپ لوگوں کا۔ کوئی بات نہیں آتا جبھی تو بیٹھے نا پڑھنے، غلط بھی بول دیں تبھی تو بیٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے کو صحیح کریں گے۔ چلیں سورۃ، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی سورۃ الحجر 22، وَأَرْسَلْنَا، ارسل بھیجا، نا ہم نے، وَأَرْسَلْنَا اور بھیجا ہم نے، الرِّيَاحَ ہواؤں کو، لواقحہ بار آور، فانزلنا پھر انزل نازل کیا، نا ہم نے، فانزلنا پھر نازل کیا ہم نے، من السمائی آسمان سے، مان پانی، فاسقیناکموہ پھر اسقی پلایا، نا ہم نے، کمو تمہیں، ہو وہ، فاسقیناکموہ میں پھر سے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس کا کرتی ہوں۔ آپ دیکھیں کتنے سارے میننگ ہے۔ پس، اسقی پلایا، نا ہم نے، نا کی ضمیر، نا کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ نا مطلب نا کس کے لیے آیا؟ ضمیر نہیں، سوری، نا کس کے لیے آیا ہے؟ ہم، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ نا ہم نے، کمو تمہیں، ہو وہ، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پس پلایا ہم نے تمہیں وہ، وما اور نہیں، انتم ہو تم، لہو اسے، بخازنین ذخیرہ کرنے والے۔ رننگ ٹرانسلیشن، روایت ترجمہ، سورۃ آیت 22، بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اس دولت کے خزانے دار تم نہیں ہو، ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، ریاح ری کی جمع، لواقحہ ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، فانزلنا من السماء ماءً پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وہ پانی برسا کر وہ تمہیں ہم پلاتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو۔ ہواؤں کو بوجھل اس لیے، اور ہم بھیجتے ہیں بوجھل ہوائیں، ہواؤں کو بوجھل اس لیے کہا گیا کہ ان بادلوں کو اٹھاتی ہے جن میں پانی ہوتا ہے۔ یہ بادلوں کو کون اٹھا کے لے جاتا ہے؟ ہوائیں اٹھاتی ہے نا، اور بادلوں میں کیا ہوتا ہے؟ پانی ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہوا بھی اللہ کی کیسی نعمت ہے، کیسی تخلیق ہے کہ یہ ہوا اتنے بھاری بوجھل جو ہے، ہواؤں کو بوجھل اس لیے کہا کہ بادل بھی کتنے بھاری ہوتے ہیں کہ جن میں پانی ہوتا ہے، اسی پانی سے بارش برستا ہے نا، تو یہ ہوا جو ہے ان بادلوں کو اٹھاتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کو، جو جن میں پانی ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو بوجھل کہا ہے۔ جس طرح حاملہ اٹھنے کو کہا جاتا ہے تو جو پیٹ میں بچہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے۔ پھر فانزلنا من السماء ماء فاسقیناکموہ وما انتم لہ بخازنین پھر آسمان سے پانی برسا کر وہ تمہیں پلاتے ہیں
اور تم اس کا ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو، یعنی یہ پانی جو ہم اتارتے ہیں اسے تم ذخیرہ رکھنے پر بھی قادر نہیں ہو۔ یہ اللہ کی قدرت و رحمت ہے کہ اللہ اس پانی کو چشموں، کنووں اور نہروں کے ذریعے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو خزائن کا ہم نے مطلب پڑھا تھا نا، خزائن کون ہوتا ہے؟ کہ جو نعمتیں دیتا بھی ہے اور ان کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پانی کو کہاں محفوظ کرتے ہیں؟ اسپرنگز، ویلز، اسٹریمز، ریورز، چشموں، کنووں، نہروں کے ذریعے محفوظ رکھتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم چاہیں تو پانی کی سطح اتنی اونچی کر دیں کہ چشموں اور کنووں سے پانی لینا تمہارے لیے ممکن نہ رہے۔ اس کی سطح نیچے ہوتی جبھی تو پانی نکالتے ہیں نا۔ جس طرح بعض علاقوں میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھاتا ہے۔ پھر اسی چیز کو سورۃ النحل میں اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں فرمایا، سورۃ النحل آیت 10، هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب کرتے ہو جن میں تم اپنے چارپائیوں کو چراتے ہو۔ تو تم خود بھی سیراب ہوتے ہو، تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے اس پانی سے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں پڑھا ہے۔ سورۃ الواقعہ اب روز رات کو پڑھتی ہیں مغرب کے بعد۔ ارأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن منزلون، اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہے تو اسے سخت خاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ تو اس فقرے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے ایک اہم کرشمے کی نشاندہی کی گئی ہے۔ پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حیرت انگیز خواص رکھے ہیں ان میں سے ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر خواہ کتنی ہی چیزیں مل جائیں، تحلیل ہو جائیں، جب وہ حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہوتی ہے تو ساری آمیزش نیچے چھوڑ دیتا ہے، جتنی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے نا پانی نیچے چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے اصل آبی اجزاء کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے۔ آپ کچھ پکاتی بھی ہیں تو پک جاتا ہے چولہے کے فلیم پہ، وہ ابال کے بعد تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ زیرہ اور چیزیں نیچے بیٹھ جاتی، تو وہ نیچے بیٹھ جاتی۔ تو اسی طرح آمیزش نیچے چھوڑ دیتا ہے، جب وہ حرارت کے اثر سے بھاپ میں تبدیل ہوتا ہے تو ساری آمیزش نیچے چھوڑ دیتا ہے اور صرف اپنے اصل آبی اجزاء کو لے کر ہوا میں اڑتا ہے۔ یہ خاصیت اگر اس میں نہ ہوتی تو بھاپ میں تبدیل ہوتے وقت بھی وہ سب چیزیں اس میں شامل رہتی جو پانی ہونے کی حالت میں اس کے اندر تحلیل شدہ تھی۔ اس صورت میں سمندر سے جو بھاپیں اٹھتی ان میں سمندر کا نمک بھی شامل ہوتا اور اس کی بارش تمام روئے زمین کو شور بنا دیتی۔ نہ انسان اس پانی کو پی کر جی سکتا تھا، نہ کسی قسم کی نباتات اس سے اگ سکتی تھی۔ اگر خاری پانی ہوتا تو کیا ہوتا؟ اب گھروں میں بھی آپ دیکھیں نا بورنگ کا پانی یا خاری پانی آتا تو وہ پھر جو یہ میٹھا پانی منگوا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں یہ بھی مسئلہ ہے نا کہیں کہیں، تو خاری پانی سے تو نہیں ہوتا، بال بھی عجیب ہو جائیں، اس سے نہانے لگے، اس کو کھانے میں ڈال دیں تو میٹھا پانی منگواتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ ایک فنومینا ہے جس کے ذریعے جو ہے پانی جو ہے سب چیزیں نیچے چھوڑ دیتا، اپنا تحلیل کیا ہوئی چیزیں اور اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اب کیا کوئی شخص دماغ میں ذرا سی بھی عقل رکھتے ہوئے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اندھی بہری فطرت سے خود بخود پانی میں یہ حکیمانہ خاصیت پیدا ہوئی؟ یہ خاصیت جس کی بدولت خاری سمندروں سے صاف ستھرا میٹھا پانی کشید ہو کر بارش کی شکل میں برستا ہے اور پھر دریاؤں، نہروں، چشموں اور کنووں کی شکل میں آب رسانی اور آب پاشی کی خدمت انجام دیتا ہے۔ ویلز میں، کنووں میں، ویلز میں، اسٹریمز میں اور ریورز میں اور سب جگہ یہ پانی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتے ہیں، برستا ہے میٹھا پانی، اور آب رسانی اور آب پاشی کھیتی باڑی کی خدمت انجام دیتا ہے۔ اس بات کی صریح شہادت فراہم کرتی ہے کہ ودیت کرنے والے نے اللہ تعالیٰ نے پانی میں اس کو خوب سوچ سمجھ کر بلا ارادہ اس مقصد کے لیے ودیت کیا ہے کہ وہ اس کی پیدا کردہ مخلوقات کی پرورش کا ذریعہ بن سکے۔ جو مخلوق خاری پانی سے پرورش پا سکتی تھی وہ اس نے سمندر میں پیدا کی، وہاں وہ خوب جی رہی ہے۔ ان کو خاری پانی کی ضرورت ہے جس مخلوق کو جو سمندر میں، تو وہاں وہ خوب جی رہی ہے۔
مگر جس مخلوق کو اس نے خشکی اور ہوا میں پیدا کیا تھا، ہم خشکی میں ہے نا، تو اس کی، اور پرندے ہوا میں اڑتے، تو اس کی پرورش کے لیے میٹھا پانی درکار تھا، ہمیں میٹھا پانی درکار ہے، اور اس کی فراہمی کے لیے بارش کا انتظام کرنے سے پہلے اس نے پانی کے اندر یہ خاصیت رکھ دی کہ گرمی سے بھاپ بنتے وقت وہ کوئی ایسی چیز لے کر نہ اڑے جو اس کے اندر تحلیل ہو گئی ہو۔ تو جو واٹر ویپرز جو اڑتے ہیں، جو گرمی سے بھاپ بنتے ہیں، تو اس وقت کوئی ایسی چیز لے کر نہ اڑے جو اس کے اندر تحلیل ہو گئی ہو۔ اور اسی لیے یہ سارا جو ہے یہ پروسیس، یہ جو سائیکل اللہ نے بنایا ہے، چاہے اس کو ہم سائنس کہیں، جو بھی کچھ بھی کہیں، لیکن یہ سب اللہ کا بنایا ہے۔ دیکھیں اب کتنا کچھ ہے اس کے اندر، پورا سائنٹیفک فیکٹ اس آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھا۔ تو قرآن میں ہر طرح کے علوم ہے، آپ دیکھ لیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 15 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، ریکارڈنگ سنیے گا بار بار تو اور بات واضح ہو جائے گی نا۔ بچوں کو بھی تو لیسن یاد کراتے ہیں نا، گھر آتا ہے تو ٹیوشن دیتے ہیں نا اس کو، یا دلواتے ہیں۔ آیت نمبر کون سی ہماری 23، و ٹو ٹرانسلیشن، و اور انا، یہ انا اور نہ تھا، ٹھیک ہے، شد آ گیا تو انا ایک ہو گیا، تو انا بے شک، نہ ہم، و انا اور بے شک ہم، لنحنو، لا یقیناً، نحنو ہم ہی ہیں، نو ہم ہی زندہ کرتے ہیں، نحیی ہم زندہ کرتے ہیں، ونمیتو، و اور نمیتو، نو ہم، میت موت دیتے ہیں، ونمیتو اور ہم موت دیتے ہیں، ونحنو اور ہم ہی ہیں، الوارثون وارث ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وہ ربع ترجمہ انشاءاللہ۔ زندگی اور موت ہم دیتے ہیں، ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں تو وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں، ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور وَنَحْنُ الوارثون اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے تو موت نہ آتی، فلاں دوائی پی کے مر گیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی زندہ رکھتے ہیں، ہم ہی موت دیتے ہیں۔ یہ سب ہم بلیم گیم کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا فلاں ہاسپٹل میں چلی جاتی تو اچھا ہوتا، وہاں تو اچھے ڈاکٹر تھے، ارے مجھے تو اندھیرا آ گیا، مجھے تو پتا تھا کہ وہاں اچھے ڈاکٹر تھے، پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں چلی گئی، میں نے چلو قریب ہے میں چلی جاؤں، اس وقت تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، ایمرجنسی نہیں، وہ لکھی تھی موت، تو تبھی آپ وہاں چلی گئی، تبھی انسان وہاں چلے گی۔ اپنے ملک میں نہیں موت آتی، انسان سفر کرتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میری موت لے جا رہی ہے، تو وہ لکھی ہوتی وہ زمین، اس زمین میں اس نے مرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ تو اللہ کون سی زمین ہے، کہاں موت آئے گی، کہاں پیدا ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی موت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی زندہ رکھتا ہے، تو ہم ہی جلاتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ تو وارث کون ہوتا ہے؟ وارث وہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد جس کو، جو کوئی مر گیا، ٹھیک ہے، کوئی رشتہ دار چلا گیا، تو مرنے کے بعد جو چھوڑ گیا مال اور جو اس کی پراپرٹی اور جو کچھ وراثت میں چھوڑ گیا، تو وہ اس کا وارث بن جاتا ہے۔ تو کسی مرنے کے بعد جو اس کی چیزوں کا شرعی طور پہ مالک بن جاتا ہے وہ وارث ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وارث ہیں، وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، یعنی تمہارے بعد ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، اللہ کی ذات باقی ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی ملا ہوا ہے محض عارضی استعمال کے لیے ملا ہوا ہے، یہ سارا کچھ عارضی ہے، یہ ہمارا ٹرانزٹ پیریڈ ہے، دنیا ایک ٹرانزٹ ہے۔ جیسے کہ ہم فلائٹ لیتے ہیں تو راستے میں ہم کہیں نہ کہیں رکتے ہیں، کبھی ایجپٹ میں، کبھی یو کے میں، کہیں 4 گھنٹے کا، چاہیے 5، تو ہم کہتے ہیں نا ٹرانزٹ ہے، پھر میں اپنے ملک انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، جہاں بھی جانا ہے پہنچ جاؤں گی۔ تو دنیا بھی ایک ٹرانزٹ ہے، محض عارضی استعمال کے لیے ملا ہوا ہے، یہ چیزیں بھی عارضی ہیں، سب کا وارث اللہ ہے۔ آخرکار ہماری بھی دی ہوئی ہر چیز کو یوں ہی چھوڑ کر تم خالی ہاتھ رخصت ہو جاؤ گے، اور یہ سب چیزیں جو کہ تو ہمارے خزانے میں رہ جائیں گی۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع، اللہ ہی وارث ہے سب چیزوں کا، ہم تو چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمارے لیے سب عارضی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر جو ہے اِنَّا نَحْنُ نورث، سورۃ مریم، آیت نمبر مریم کی آیت کون سی ہے؟ 40۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، آخر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ تو اللہ ہی وارث ہوگا اور سب اس کی طرف لوٹ جائیں گے۔ پھر اب ہم آتے ہیں آیت نمبر ہماری نیکسٹ کی طرف، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، نیکسٹ آیا آیت نمبر، دوسری آیت کرتے ہیں ہماری 24۔
ولقد و اور لا البتہ قد تحقیق، اس میں دو تاکید ہیں، لا البتہ قد تحقیق دوسری تاکید ہے، ولقد اور البتہ تحقیق علمنا جان لیا ہم نے، المستقدمین آگے بڑھنے والوں کو، قدم سے قاف دال میم روٹ ورڈ قدم آگے بڑھتا ہے نا، منکم تم میں سے، ولقد اور البتہ تحقیق علمنا جان لیا ہم نے، المستاخرین پیچھے رہنے والوں کو۔ رننگ ٹرانسلیشن، پہلے جو لوگ تم سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ آیت کی طرف آتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، اور تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی ہم نے جان لیا، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی ہم نے جان لیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور پیچھے رہنے والوں کو بھی ہم نے جان لیا، وہ بھی ہمارے علم میں ہیں۔ مطلب یہ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ، مستقدمین، مستقدم کی جمع ہے، مستقدمین آگے بڑھنے والے، کون آگے جانے والے ہیں؟ مراد وہ لوگ جو پہلے مر گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو بعد میں مریں گے وہ ہیں مستاخرین، ٹھیک ہے۔ تو پہلی جنریشن اور پہلی جنریشن مستقدمین، اور پچھلی جنریشن گزرے ہوئے لوگ، اور بعد میں آنے والے لوگ، مستقدمین اور مستاخرین جو ہے، مستاخرین جو ہے پیچھے والے لوگ، اور مستقدمین پہلے والے۔ ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ المستقدمین جو دنیا میں پہلے آئے، ٹھیک ہے، اور جو پہلے اسلام لائے، سابقون الاولون جو پہلے اسلام لے آئے، نیکیوں میں بھی سبقت کر گئے، آگے بڑھ گئے، نیکیوں میں بھی سابقون الاولون تھے، اور اسلام لانے میں بھی المستقدمین تھے، سابقون الاول تھے، اور المستاخرین جو ہے جو دنیا میں بعد میں آئے، اور ہمارے بعد بھی لوگ آتے رہیں گے، اور جو بعد میں ایمان لائے، سابقون الاول نہیں تھے، بعد میں ایمان لائے، کچھ لوگ فتح مکے کے موقع پر بھی، فتح مکہ فتح تب بھی ایمان لائے، ابو سفیان وغیرہ، اور جو ہے ابو بکر صدیق کے والد تھے وہ بھی، اور کچھ لوگ نیکیوں میں بھی پیچھے رہ گئے، سابقون الاول نہیں تھی، نیکیوں میں بھی پیچھے رہ گئے۔ تو مستقدمین پھر سے میں کہتی ہوں، جو دنیا میں پہلے آ گئے، ٹھیک ہے، ہم سے پہلے جو لوگ آ گئے، اور جو سب سے پہلے اسلام لائے، جیسے آپ سے آئے، اور جو بھی پیغمبر آئے تو پہلے اسلام لے آئے، سابقون الاولون تھے، نیکیوں میں سبقت کر گئے، نیکیوں میں بھی آگے بڑھے، اور مستاخرین جو ہے یہ دنیا میں بعد میں آنے والے ہیں، مستاخرین جو پیچھے آنے والے ہیں، جو ایمان بھی جو بعد میں لائے، پہلے سابقون اولون نہیں تھے، نیکیوں میں بھی پیچھے رہ جانے والے، وہ مستاخرین ہیں۔ چلیں اب آپ سوال بتائیے، سوال کا جواب دیجئے کہ المستقدمین کون ہے؟ میں نے ابھی سمجھایا آپ کو۔ پہلے آنے والے۔ جی بالکل، جی بولیں سائمہ جی، بات کریں، بات رکھیں اپنی۔ جی جو دنیا میں پہلے آئے، پہلے اسلام قبول کیا، ان کو بھی کہیں گے، اور جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کو بھی کہیں گے۔ نہیں، جو چلے جو آئے سارے، جو پہلے ایمان لے آئے، جی جو پہلے ایمان لے آئے اور جو آنے والے، دو مہینوں میں آ رہے ہیں۔ جی جی اچھا، اور ہماری اسما بہن بھی کچھ کہہ رہی تھی، اپنی بات رکھیں پلیز۔ جی اسما بہن، آپ کی بھی آواز آئی تھی، کسی اور بہن کی آواز آئی تھی؟ اچھا، تو یہ ہو گیا المستقدمین، جو دنیا میں پہلے آ گئے، جو پہلے اسلام لے آئے، جو نیکیوں میں بھی سبقت کر گئے۔ اب المستاخرین کوئی بتائے گا کون ہے المستاخرین؟ نیکیوں میں پیچھے رہنے والے۔ جی پیچھے رہنے، جی جزاک اللہ خیر۔ اور دو اور پوائنٹ بھی تھے اس کے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھی، جن جو انہوں نے بتایا بالکل کریکٹ، دنیا میں بھی بعد میں آنے والے، جی۔ اور تیسرا پوائنٹ، ایمان بھی بعد میں لائے، جیسے کچھ مستاخرین اس میں ہوتا ہے کہ بھی جو ایمان دیکھیں کہ بھی وہ اچھا خاصا لانگ ٹائم کے بعد پھر اپنے ایمان لاتے ہیں، مستاخرین یعنی پیچھے رہنے والے، یعنی ایمان کی شکل میں پیچھے رہنے والے، یعنی وہ اس حساب سے ہوتا ہے۔ جی اس حساب سے، ویری گڈ۔ ایمان بھی بعد میں لائے، دنیا میں بھی ہمارے بعد بھی لوگ آئیں گے نا، اور ہم بھی بعد میں آئے، آپ سسم کے زمانے میں تو نہیں تھے، اور نیکیوں میں بھی مستاخرین پیچھے رہ گئے، کچھ لوگ بہت جلدی ایمان نیکی کر گئے، آپ سے نے فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنا پورا مال لے کے آ گئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید لیا مدینہ کا نا،
اور کچھ لوگ نیکیوں میں بھی پیچھے، آج بھی ایسا ہی ہے، نیکیاں بھی سوچ سوچ کے کرتے ہیں پیچھے، اور کچھ کو آپ کہیں ڈونیشن باکس میں ڈالیں فلاں یا فلاں کو ضرورت مند ہے، فوراً وہ پیسے دے دیتے ہیں، مطلب جو غریب، مطلب جو دے سکتے ہیں، مطلب ان کی بات کر رہی ہوں جو دے سکتے ہیں۔ چلیں اب آگے، جزاک اللہ خیر فار یور پارٹیسپیشن، اللہ تعالیٰ بارک اللہ فی علمک، ماشاء اللہ بہت اچھی پارٹیسپیشن ہوتی ہے آپ کی، مل کے پڑھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ ٹھیک، پھر آیت نمبر 25 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، و اور انا بے شک، رب کا رب کا، و اور انا بے شک، رب کا رب کا، آپ کا، ہوا وہ، یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا، وہ جمع کرے گا، ہم انہیں، دیکھیں حشر کے روز جمع ہوگا نا، اس لیے یحشرہم وہ اکٹھا کرے گا انہیں، انا بے شک، ہو وہی ہے، یعنی اللہ، انہو بے شک وہی ہے، حکیم بہت حکمت والا، علیم خوب جاننے، خوب علم والا۔ چلیں رننگ ٹرانسلیشن، یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ آیت کی طرف آتے، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، آیت کی طرف آتے، آپ کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا، کن کو جمع کرے گا؟ سب کو جمع کرے گا، مستقدمین اور مستاخرین کو بھی، ابھی پیچھے بات ہوئی نا، تو اللہ تعالیٰ کس کو جمع کرے گا؟ مستقدمین کو بھی، مستاخرین کو بھی، جو پہلے آ گئے ان کو بھی، جو بعد میں آئے گئے چکے ہیں ہم لوگ، اور بعد میں جو آئیں گے، یعنی تمام مخلوق کو، تمام انسانوں کو اللہ جمع کرے گا۔ اور وَإِنَّ رَبَّكَ ہوا یحشرہم، اور ان کا رب سب لوگوں کو جمع کرے گا یوم الحشر کو۔ کیوں یوم الحشر کو جمع کرے گا؟ انہو حکیم علیم، اس لیے کہ وہ حکمت والا، علم والا، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو یقیناً وہ بڑی حکمتوں والا ہے، اس لیے وہ مستقدمین، مستاخرین، اول آنے، پہلے آنے والوں، آخر آنے والے، سب کو جمع کرے گا، آدم علیہ السلام کے پہلے انسان سے لے کے جتنی اس وقت مخلوق گزری، جتنے انسان گزرے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری بندے تک، سب کو اللہ تعالیٰ حشر کے روز جمع کریں گے، اور سب دو پیر پر کھڑے ہوں گے، کوئی کہیں روایت میں آتا ہے کہ عرفات کا میدان ہوگا، اور سب اتنی جگہ ہوگی کہ اپنے دو پیر پہ کھڑے ہوں گے حشر کے روز۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یعنی اس کی حکمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سب کو اکٹھا کرے، اور اس کا علم سب پر اس طرح حاوی ہے کہ کوئی متنفس، کوئی شخص اس سے چھوٹ نہیں سکتا، بلکہ کسی اگلے پچھلے انسان کی خاک کا کوئی ذرہ بھی اس سے گم نہیں ہو سکتا، چاہے ہم خاک ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، ہمیں دوبارہ اٹھائے گا۔ اس لیے جو شخص حیات اخروی کو مستعبد سمجھتا ہے، حیات اخروی میں شک کرتا ہے، وہ خدا کی صفت حکمت سے بے خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ایک صفت ہے، اور جو شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ جب مرنے کے بعد ہماری خاک ذرہ ذرہ منتشر ہو جائے گا تو ہم کیسے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، وہ خدا کی صفت علم کو نہیں جانتا کہ اللہ حکیم اور علیم ہے۔ اور یہ لوگ پوچھتے تھے نا کہ کیا ہم جب بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو اٹھائے جائیں گے، تو وہ خدا کی صفت علم کو نہیں جانتے، خدا کی حکمت کو نہیں جانتے تھے، وہ مان کر ہی نہیں دیتے تھے۔ آیت نمبر 26 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، وَلَقَدْ، ہاں تخلیق انسانی کی، دیکھیں آپ یہ سلائیڈ دیکھیں، اب جو ہے ہم پڑھیں گے تخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ ابو البشر ہیں آدم علیہ السلام، ہم سب کے بابا ہیں، ابو البشر ہیں، تو کس طرح تخلیق ہوئی، تو آیت 26 میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد کی آیت میں جن کی تخلیق کے بارے میں آئے گا، تو ہم آدم پڑھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ وَلَقَدْ، و اور لا البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلق پیدا کیا، نا ہم نے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسانہ انسان کو، من سلسالن خنقتی مٹی سے، من ہمین کیچڑ سے، مسنون بدبودار۔ ٹھیک ہے، آیت کی طرف آتے ہیں۔ اب اس کی بڑی تفسیر ہے، اس کو ہم غور سے سمجھیں گے، جانیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مجھے معلوم ہے سب اٹینٹیو ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہماری۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا، اور ہماری کیا وقت ہے، اور ہم ہے کیا، اور کتنا فخر اور غرور یہ انسان کرتا ہے۔ دیکھیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا، من سلسالن من حمین مسنون، کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ تو مٹی کے مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے مختلف نام ہیں۔ خشک مٹی، بھیگی ہوئی، گوندی ہوئی، بدبودار، خشک ہو کر کھن کھن بولنے لگے تو اور
جب آگ سے پکایا جاتا ہے تو مٹی کو تو ٹھیکری کہلاتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جس طرح تذکرہ فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم خاکی کا پتلا مٹی سے بنایا گیا علیہ السلام۔ جب وہ سوکھ کر کھن کرنے لگا، سلسال ہو گیا، تو اس میں روح پھونکی گئی۔ اس طرح سلسال کو قرآن میں دوسری جگہ فرمایا، سورۃ الرحمن آیت نمبر 14 میں فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، ٹھیک ہے، کہ اسی نے اللہ نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے بنایا۔ یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان جو ہے، ہم آیت کی طرف آتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی مناظر سے ترقی کرتا ہوا بشریت کی حدود میں نہیں آیا۔ جیسے کہ نئے دور میں ڈاروین، آپ کو پتہ ہے ڈاروین کی جو ہے تھیوری کیا ہے؟ وہ کہتا ہے پہلے بندر تھے پھر انسان بنے۔ ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح کہ ڈاروین کی تھیوری ہے۔ تو لوگ نئے دور کے ڈاروینیت سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے، زمین کے مادوں سے، جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے سلسالین من حمائن مسنون کے الفاظ میں بیان فرمائے۔ ہما عربی زبان میں ایسی سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو یا بالفاظ دیگر خمیر اٹھایا ہو۔ مسنون کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے متغیر منتن اور املس، یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو، یہ ہماری حقیقت ہے۔ دوسرے معنی یہ ہے مصور اور مسبوب، یعنی قالب میں ڈلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دی گئی ہو۔ سلسال اس سوکھے گاڑے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے۔ یہ الفاظ صرف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ یہ اس طرح آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، ہمارے بابا ابو البشر کی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے ہماری 26 کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو سلسال سے، کھنکنے والی خشک مٹی سے۔ تو سلسل سواد لام کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ ہے سواد لام لام، سلسل کا روٹ ورڈ ہے سواد لام لام۔ تو کسی خشک چیز سے آواز آنا، آپ دیکھیں پتا بھی خشک ہونا تو اس میں سے کچھ آواز آتی ہے اگر اس کو آپ ٹھکوریں۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو کھنکنے والی بجنے والی خشک مٹی سے پیدا کی۔ انسان سے مراد یہاں آدم علیہ السلام ہے، جن سے انسان ابو البشر، پہلا انسان، من ہمائن سیاہ گاڑے سے، آیت کو دیکھ رہے ہیں نا جو میں بولتی جا رہی ہوں، من ہمائن سیاہ گاڑے سے، کیچڑ سے، اور جو ہے مسنون، آپ دیکھیں مسنون ہے نا، من ہمائن مسنون، تو مسنون کے دو معنی ہیں۔ مسنون کے ایک معنی ہے تغیر، یعنی بدلا ہوا، سڑا ہوا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا معنی ڈھلا ہوا، کسی سانچے میں ڈھلا ہوا۔ ڈھلا ہوا کسی سانچے میں آپ جیسے کسی چیز کو ڈالتے ہیں تو ڈھلا ہوا کا ایک معنی یہ بھی ہے، یعنی کہ ڈھلا ہوا خاص شیپ میں، ڈھلا ہوا کس میں؟ خاص شیپ میں۔ تو مسنون جو ہے سین نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، مسنون سین نون نون سے سنن کے معنی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ کہاں پڑھا ہے؟ سورۃ البقرہ میں۔ وانظر، سورۃ البقرہ کو دیکھ لیتے ہیں ہم آیت، وانظر الی طعامک، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ہے نا، لم یتسنہ، یعنی تم جو ہے اپنے پینے اور کھانے کو دیکھو کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہے نا۔ تو مسنون کا ایک معنی یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی تبدیل شدہ میٹر، اور مسنون کا دوسرا معنی ایک خاص شیپ۔ تو سنت کا کیا معنی؟ ہم جو سنت کہتے ہیں نا آپ سے کی سنت، تو سنت کا کیا معنی؟ ایک خاص طریقے کا عمل۔ ہر عمل سنت نہیں ہوتا۔ سانچے میں کوئی چیز ڈالیں تو جیسا سانچا ہوگا، جیسا مولڈ ہوگا اسی طرح کی نکلے گی۔ آپ لوگ کلفی وغیرہ آئس کریم وغیرہ جماتے ہیں تو جس مولڈ میں آپ ڈالتے ہیں ویسی پھر وہ برف بن کے نکلتی ہے نا۔ تو اگر آپ کہیں کہ سنت کے مطابق کام کریں تو وہی کام ہوگا جو آپ کو بتایا گیا ہو اور سنت کے طریقے پر ہو، اس کے مطابق اگر نہیں تو وہ سنت نہیں ہوگا۔ تو سنت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے
یہاں جو ہے یہاں مراد ہے کہ اس مٹی میں ڈھلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی میں ڈھلا. جب مٹی پانی میں بھیگ جائے، کیچڑ چپکتی ہوئی مٹی بن جائے، یہ اس کی اگلی سٹیج ہے. یعنی خشک مٹی میں جب ہم پانی ڈال دیں اور وہ بھیگ جائے تو وہ کیچڑ بن جائے یا چپکنے لگے، تو پھر ہے ہمائن، جو کافی عرصے بھیگی رہے کہ اس کا رنگ سیاہ ہو جائے. پہلی سٹیج خشک مٹی، اور پھر جو ہے اگلی گیلی مٹی چپکنے لگے یعنی چپکی بن جائے، پھر وہ جو کالی ہو جائے. تو مسنون جب وہ سڑ کے اس میں بدبو رچ جائے، تو مسنون کیا ہوتی ہے؟ وہ سڑ جائے اور اس میں بدبو رچ جائے. پھر اصل شیپ بن جائے تو وہ صلصال بن جائے. صلصال یعنی سیاہ بدبودار کیچڑ خشک ہو جائے کہ اس سے جو اس کو ہم ٹھوک رہے ہیں تو اس میں سے آواز نکلنے لگے، وہ بجنے لگے، وہ صلصال ہوتی ہے. تو یہ آخری سٹیج ہے. تو فخار ٹھیکری ہوتی ہے، وہ آگ میں پک جائے اور ٹھیکری بن جائے. اور سارے مرحلے قرآن میں انسانی تخلیق کے لیے یہاں بیان ہوئے ہیں. تو اتنی سٹیجز سے انسان گزرتا ہے. تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو اس طرح بنایا، اتنی سٹیجز سے گزارا، اور اس کے بعد نسل انسانی آگے چلی. اس کے بعد ہم سورۃ الاعراف دیکھ لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو شیطان کو جب اللہ نے سجدے پوچھا کہ تمہیں سجدے سے، جب میں نے حکم دیا تو تم نے سجدے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں. انا خیر منہ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تو تین کا لفظ بھی آیا نا، اور آپ کی اس میں 3 کا لفظ آیا. اور ہماری آیت کیا تھی؟ ہم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سورۃ الرحمن کو دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 14 خلق الانسان من صلصال کالفخار. ٹھیک ہے. اسی نے یعنی اللہ نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح خنخناتی مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے. اب آپ غور سے دیکھیں کہ ہماری تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. ٹھیک ہے. ہم غور سے دیکھتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں. کتنے سارے لفظ استعمال کیے اللہ، ابھی جو میں نے تھوڑی سی تفسیر بھی آپ کو بتا دی ساری. تو ہم دیکھتے ہیں تخلیق انسان کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں. ابو البشر، یہ سب کے بابا ہیں آدم علیہ السلام، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی. تو خلق الانسان من صلصال کالفخار، یعنی تخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، ان کی سلسلہ وار ترتیب مختلف مقامات کی تصریحات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتی ہے. نمبر 1 تراب یعنی مٹی یا خاک. ٹھیک ہے. کیا؟ مٹی یا خاک. کمثل آدم خلقہ من تراب، مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا. سورۃ آل عمران میں کیا بتایا؟ مٹی یا تراب، ابھی جو میں نے آیت پڑھی. نمبر 2 جب ہم دیکھیں تو نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتے 3 یعنی گاڑا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا. ابھی میں نے پوری سمرائز کی نا آپ لوگوں کو. یعنی گاڑا جو مٹی میں پانی ملا کر بنایا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی. ٹھیک ہے. نمبر 3 میں ہے تین لازب یعنی لیس دار گارا، یعنی وہ گاڑا جس کے اندر کافی دیر تک پڑے رہنے کی باعث لیس پیدا ہو جائے. تو اس کو سورۃ الصافات میں فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لازبی، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا. صافات آیت 11. اور پھر چوتھا طریقہ کیسا؟ ہمائن مسنون، وہ گارا جس کے اندر بو پیدا ہو جائے. بلقت اس چیز کو سورۃ الحجر 26 جو ہمارا آج کا سبق ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمبر 5 صلصال من حمیم مسنون کالفخار، یعنی وہ سڑا ہوا گارا
جو سوکھنے کے بعد پکی ہوئی مٹی کے ٹھیکرے جیسا ہو جائے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، جو ہماری آج کی آیت 26 ہے. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گاڑے سے بنایا. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ چھٹا پوائنٹ ہے، فرماتے بشر جو مٹی کی اس آخری صورت سے بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح پھونکی، جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، بی بی ہوا پیدا کی. انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ. ٹھیک ہے. بشر جو مٹی کی اس آخری صورت میں بنایا گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص روح کو کی، جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور جس کی جن سے اس کا جوڑا پیدا کیا. پھر ہم جو ہے ساتویں چیز دیکھتے ہیں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر آگے اس کی نسل ایک حقیر پانی جیسے سط سے چلائی گئی، جس کے لیے دوسرے مقام پر نطفے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ آیت نمبر 7 میں ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح ہے. سورۃ السجدہ آیت 7. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پیدا کیا. تو یہ سارے مراحل ہیں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابو البشر ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو اتنی اسٹیجز سے گزارا گیا. تو اس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر اس کے بعد نسل انسانی آگے چلتی رہی اور چل رہی ہے اور قیامت تک چلے گی. تو اب ہم سوال دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، چلیں اب ہم سوال دیکھ لیتے ہیں. تخلیق انسانی، ہاں دکھائیں، اس سے دکھائیں آپ. تو یہ تھا ہمارا تخلیق انسانی کی ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، جس کو ہم نے کافی وما توفیق الا باللہ جتنی تفسیر ہو چکی اور جتنی آیتیں ہمیں قرآن سے ہم اٹھا کے اور اس کے متعلق ہم نے کہ کیا کیا مرحلوں سے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کون کون سے الفاظ استعمال کیے تھے وہ سارے سے ہم گزر گئے. تین لازب تھا، ہمائن مسنون، صلصال من ہمائن مسنون کالفخار، اور ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین. مطلب اور آیتوں کے ساتھ ہم نے ماشاءاللہ سارا کچھ جاننے سمجھنے کی کوشش کی کہ تخلیق انسانی کی ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، ابو البشر آدم علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے بنایا، کتنے مراحل سے گزارا. اب اللہ تعالیٰ نے، ہم سوال دیکھ لیتے ہیں آیت 26. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سڑے ہوئے گاڑے سے پیدا کیا. اس سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ تو ہم نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب لوگ اپنے پہ لے، مجھے ایک نہایت حقیقی چیز سے پیدا کیا ہے نا، جو آپ نے سب پڑھا، تین اور سڑ جاتی وہ مٹی اور خشک مٹی اور گاڑا اور کیچڑ، اب اس کے بعد مجھے اپنی بہترین مخلوق میں سے بنا دیا، اشرف المخلوق بنایا. خلق الانسان من احسن تقویم، ہے نا، ثم رددناه اسفل سافلین، احسن تقویم بنایا، بڑھاپے میں اسفل سافلین بنایا. تو میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نہایت حقیقی چیز سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد مجھے اپنی بہترین مخلوق میں سے بنا دیا. مجھے چوپایا نہیں بنایا، چار پیروں پہ نہیں چلتی ہوں میں، پیٹ کے بل جیسے کچھ جانور چلتے ایسے نہیں چلتی ہوں. مجھے ریپٹائل اور کیڑا نہیں بنایا، سانپ نہیں بنایا، بچھو نہیں بنایا، میں زمین پہ نہیں رینگتی ہوں. بہترین مخلوق، اپ رائٹ، مجھے خوبصورت بنایا، آسن التخلیق بنایا. سبحان اللہ، میں جتنا اللہ کا شکر کروں. اس لیے مجھے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہے نا، حقیر چیز سے بنایا، نطفہ اور گاڑا اور مٹی اور کیچڑ اور بدبودار. تو میں عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور رائے کے دانے کے برابر بھی فخر تکبر ہوا تو وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. آلویز اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے. عبدن شکورن، کیا بننا ہے؟ عبدن شکورن. اور عاجزی اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی، لوگوں کے سامنے بھی، اپنی خوبصورتی پہ، اپنے
بچے اگر کوالیفائڈ ہیں، شوہر کوالیفائڈ ہے، مال ہے، اولاد ہے، پراپرٹیز ہیں، ذہنیت ہے، علم میں آگے ہیں، خوبصورتی میں آگے ہیں، بہت پیسہ دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑے ہاؤسز، جو بھی ہے، پیچھے بیک ٹو ہوم بہت ساری پراپرٹیز ہیں، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ روح نکل جائے گی تو چلے جائیں گے۔ اور آج حقیقت ہم نے جان لی کہ نطفہ اور پھر جو مٹی کے جو مختلف مراحل اللہ تعالیٰ نے بتائے، جو ڈھانچہ بنایا، تو ہماری تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، گلی سڑی بدبودار کیچڑ اور جو مٹی اور ریت اور تراب اور تین اور کھنکنے والی اور بجنے والی مٹی سے بنایا اللہ تعالیٰ نے، تو بہت حقیر ہیں ہم۔ لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے بعد یہ سب ڈھانچہ بنانے کے بعد اللہ نے بہترین مخلوق بنا دیا، تو عاجزی اختیار کرنی ہے۔ جو کچھ اللہ نے مال اولاد سب پراپرٹیز دی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کل ہم نے آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مستاخرین اور جو ہے مستقدمین سب کو جمع کروں، اگلوں کو پچھلوں کو، اور میں ہی وارث ہوں سب کچھ، اللہ کے خزانے، اللہ اس کا وارث ہے، سب یہاں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو کائے کا تکبر اور کائے کا کبر اور کائے کی بڑائی، اللہ کی ذات بڑی، اللہ اکبر، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو اس کے سامنے بھی عاجزی اختیار کرنی ہے، لوگوں کے سامنے بھی تکبر نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار عبدن شکورن اور شکر گزار بندے بننا ہے کہ اتنی اچھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں زیادہ بڑھا کے دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، یہاں کفر کے معنی میں نہیں ہے، یہاں ناشکری کے معنی میں، اگر ناشکری کی تو میرا عذاب شدید ہے۔ اور پھر نعمتیں بھی ہم نے پڑھی، پانی، ہوا، بادل، روزیاں، زمین کے اندر، زمین کو پھیلا دی، پہاڑ گاڑ دیے۔ کبھی ہم نے زمین پہ محسوس کیا کہ زمین ہل رہی ہے؟ ایک سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے تو بندے ہل کے رہ جاتے ہیں اور تباہی مچ جاتی ہے، اور یہ زمین جو ہے گھوم رہی ہے، موو کر رہی، پھر بھی ہمیں لگتا ہی نہیں، ہم بالکل ساکت، ہم اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پہاڑ بھی میخوں کی طرح گاڑ دیے۔ تو بائی ڈیفالٹ اللہ نے چیزیں دی، کچھ مانگنے سے تو بہت کم چیزیں ہمیں مانگنی پڑتی، تو وہ بھی ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ اتنی ساری نعمتیں عطا کر دی، تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسی و زنۃ عرشی و مداد کلماتی۔ اور جو اسے ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق ہم چلنے والے ہوں، اس پہ عمل کرنے والے ہوں، اور ہمارا ایم ہو عبادت گزار شکر گزار عبدن شکورن بن کے، عبادت گزار بندہ بن کے، کہ ہمارا جو جنت کا حصول، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول، اور اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے سارے کام کریں، ریا دکھاوا فخر کے لیے نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں پھر سے وہ سلائیڈ ہمارا، کہ کیا ہم نے پڑھا تھا آج، کہ انسان کی تخلیق کے مراحل پڑھے تھے ہم نے، تخلیق انسانی کے ابتدائی مراتب جو قرآن مجید میں بیان کی گئے ابو البشر آدم علیہ السلام کے مطابق۔ اب اگلے دفعہ انشاءاللہ والجان اس کی تخلیق پہ پڑھیں گے کہ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا انشاءاللہ۔ وہ رہ گیا، آج کور نہیں ہو سکا، ٹائم آپ کا ہو گیا گھنٹہ پورا، تو اب ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو کوئی بات رکھنی ہو ان آیات کے بارے میں تو ضرور رکھیں۔ کل ہمارا انگلش کا درس ہے، ایک اناؤنسمنٹ ہے، سن لیں، ہماری جو ہے سورۃ آل عمران تک کی تکمیل ہے، تو اس میں جو ہے خواتین بھی ہوتی ہیں، لیکن خواتین کے علاوہ بچیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ لوگ دعا میں شامل ہو جائے تو بچیوں کے انکریجمنٹ ہو جائے گی بہت زیادہ، کیونکہ اتنی بڑی صورت ماشاءاللہ، اللہ وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم تکمیل کو پہنچا دی، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس صورت پہ کوئی ان آیات پہ کوئی بات رکھنی ہو تو آپ لوگ رکھیں، ورنہ میں اینڈ کرتی ہوں۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اور اس کی ضرور